نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جو لوگ بیٹھو گے نہیں ہٹو، موبائل والے سب تھوڑا کنارے ہو، چلو کنارے ہو۔ ابھی کمیٹی والے جا کے آپ کو زبردستی ہٹائیں گے تو اچھا لگے گا۔ میں ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں تھوڑا ہٹ جائے بھائی، پیچھے جو بیٹھے ہیں ان لوگوں کو سننے دیں۔ جب بھی کیمرے کسی خطیب یا شاعر اور مجمع کے بیچ آتے ہیں تو یہ خلل ہی پیدا کرتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ ادب کریں، باپ کی چوپال میں نہیں بیٹھے، محبوب الاولیاء کے آنگن میں بیٹھے ہیں۔ لحاظ کریں اور تھوڑی حیا بھی کریں، ایسی آواز نہ نکالیں جیسی آواز گاڑیاں روکنے کے لیے نکالی جاتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے تو محبوب الاولیاء کے واسطے تھوڑا سا تکلیف گوارا کریں، اور یہی محبت کا تقاضا ہے۔ اور جن لوگوں سے بیٹھنے کے لیے کہا گیا اگر برائے کرم وہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیں، ورنہ سامنے سے ضرور ہٹ جائیں۔ جس کو جہاں جگہ ملے بابی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ بہت زیادہ وقت گفتگو نہیں ہوگی، موسم جیسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ دیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل مقبہ امداد کن، غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، مدد کن، مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری منارے، یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان ختم عالم زنم، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہے کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سبھی عاشقوں کو جنہوں نے بادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اور اس میدان میں کھڑے ہو کے بتایا ہے کہ اگر برسنا تو جانتا ہے تو بھیگنا غلام بھی جانتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ والے کا عرس تھا اور بارش ہو گئی ان سے بادل نہ رکے۔ ہو سکتا ہے کوئی چھوٹی کھوپڑی کا آدمی کمکلی بات کہہ دے، ان سے بارش نہیں رکی، عرس تو ان کا تھا، اس سے کہہ دینا نادان رتبے آسانی سے نہیں ملا کرتے، پہلے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج حضور محبوب الاولیاء نے یقیناً ہو سکتا ہے ہمیں آزمانا چاہا ہو کہ لنگر کھانے تو ہر بار آتے رہے ہیں، اس بار دیکھیں بھیگ کے کتنا میرا ذکر سننے آئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو اور یاد رکھیں جب تک امتحان نہیں ہوتے ڈگریاں نہیں ملا کرتی ہیں، ڈگریاں امتحان کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اور جن لوگوں نے اب تک کھڑے ہو کے ذکر کو سنا ہے، میں بددعا نہیں دوں گا، میں ایک مشورہ دوں گا، جب گھر جانا ماں موجود ہونا تو اس کے قدم چومنا، وہ کہنا ماں تیرے دودھ کا اثر تھا، آدھے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے، تیرا بیٹا پورا ذکر کھڑے ہو کے سن کے آیا۔ ہاں تو گھر جانا یقیناً ماں کا شکریہ ادا کرنا،
عزیزان ملت اسلامیہ، بس بڑی تیزی کے ساتھ میں سفر کا آغاز کروں اور بہت کم وقت میں گفتگو کو سمیٹوں، لیکن میری گزارش ہے جتنی دیر بھی گفتگو سنیں محبت کے ساتھ سنیں، محبت کے ساتھ گفتگو کو سنیں، اور کوشش کریں کہ اگر کوئی نصیحت کی بات ہو تو دل پہ لکھ لیں۔ اور کہا گیا ہے کہ دیوار پہ اگر نصیحت ہو تو یہ سوچ کے نہ چھوڑا جائے کہ دیوار پہ لکھی ہے۔ اور یہاں تک بزرگوں نے فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لیتا ہے، جو بے وقوف سے بھی نصیحت حاصل کر لے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ بات فائدے کی ہے تو سن کر کے جائیں گے۔ اب غور کریں کہ راہ طلب میں پاؤں جہاں بھی پھسل گئے، اللہ کا شکر ہے ہم نسبتوں والے ہیں، ہم محبتوں والے ہیں۔ رب کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اگر وہ چاہتا تو پتھر بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی درخت بنا دیتا، وہ چاہتا تو کوئی قلعہ بنا دیتا، وہ چاہتا تو چوپایا بنا دیتا۔ اس کا احسان عظیم کہ اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد اس نے مجھے اور آپ پر یہ کرم بالائے کرم کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان بنایا۔ اور ساتھ ہی میں کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا کہ ہم سب کو مسلمان بھی بنایا تو سنی بریل بھی مسلمان بنایا۔ دعوے تو سب کرتے ہیں نا، لیکن رب کا کرم ہے اس نے مجھے اور آپ کو سنی مسلمان بنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا شوکت علی صاحب قبلہ فرما رہے تھے حضرت کی ذات مجذوبانہ ذات تھی، اور اللہ کے ولیوں کی کہانی، اللہ اکبر۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا، دیوانہ بھی کچھ سوچ کے دیوانہ بنا دیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں جتنے لوگ یہاں کے کھڑے ہیں، اور ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں۔ اللہ توفیق دے، مر جانا ولیوں کا آستانہ مت چھوڑ، جان چلی جائے ولیوں کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ایک دعوت فکر دی جاتی ہے، دیتا صرف اللہ ہے، مانگو صرف اللہ سے، جو ملتا ہے اسی کی چوکھٹ سے ملتا ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں بے شک دیتا صرف اللہ ہے، لیکن دلاتے اس کے محبوب بندے ہیں، دلاتے محبوب بندے ہیں۔ لہذا ضروری ہے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو۔ یہ دیتے کیا ہیں اور کیسے کیسے نوازتے ہیں، خدا کی قسم میں نے ایک بات کہی تھی، اکثر جلسوں میں اس بات کو کہا کرتا ہوں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک زمانہ ہو گیا لڑتے لڑتے یہ کہتے کہتے کہ کس کو علم غیب ہے کس کو نہیں۔ آج تک امت اس جھگڑے میں پڑی ہے، حضور کو یہاں کی خبر نہیں وہاں کی خبر نہیں۔ نادان دنیا اپنے بڑھانے کی بات کرتی ہے، تو اپنے بڑے ہوئے کو گھٹانے کی بات میں لگا ہوا ہے۔ تجھے تو حیا آنی چاہیے تھی، بلا وجہ میں اعلیٰ حضرت کا اعتراض کرتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے نام سے کیوں کلیجے پانی پانی ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کوئی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی رنجش تم سے نہ تھی، ان کا اپنا کوئی جھگڑا تو نہ تھا۔ جب تم نے حضور کو کہا کہ ان کو علم غیب نہیں ہے، تبھی تو بریلی کے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب تم نے یہ کہا کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب تم نے یہ کہا تھا مصطفیٰ کچھ نہیں دیتے، تبھی تو احمد رضا نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سنو، ہماری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم اہل سنت میں پیدا ہوئے ہیں۔ جاؤ ایک ایک کھانا بھون کے مرے ہوئے ملا کی قبر کھودو، اگر ہڈی کے سوا کچھ مل جائے تو بات کرنا۔ جتنے بھی ان کے بڑے بڑے ملا گئے ہیں ایک ایک کی قبر کھول کے دیکھ لو، اگر کسی کی قبر میں کفن محفوظ مل جائے تو بات کرنا، اور اگر بات کرو اہل سنت کی کفن کھولنے کی بات نہیں۔ ایک جنازہ زمانے نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، خدا کی قسم ایک دن نہیں
2 دن لگی، 3 دن بریلی کی زمین پہ رکھا گیا، اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تھانہ بھون کا مولوی مرے تو صرف 24 گھنٹے رکھتے نا، اس کے اپنے ہاتھ لگانے نہیں آئیں گے، 48 گھنٹے روک دیا گیا تو ڈنڈوں سے دھکیل کے قبر میں پہنچاؤ گے، لیکن ایک جنازہ میرے مرشد سیدی سرکار اختر رضا کا جنازہ زمانے نے دیکھا، 48 گھنٹے کے بعد بھی جب جنازہ جا رہا تھا تو بدبو نہیں، مہک نہیں، جدھر سے گزر رہا تھا مجھ کو عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور زمانے کو بتا رہا تھا او لوگوں نبی کو مر کے لکھنے والا کہنے والوں آؤ اختر کے جنازے میں آ جاؤ، ان کے کفن کو دیکھو، ان کے دفن کو دیکھو، 48 گھنٹے ہو گئے لیکن بدن بھی سلامت ہے، کفن بھی خوشبو دے رہا ہے، اور کیوں نہ دے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت محبوب العالیہ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر، چلیں آگے بڑھیں، بات ستارے توڑ کر رک جاؤں یہ ممکن نہیں مجھ کو، میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے، میرے راہ طلب کو آسمان کے پار جانا ہے، اور نسبت بڑی چیز ہے، تجھے کیا پتا، خدا کی قسم ان کی نسبت تو اتنی بڑی ہے، اگر ان کی چوکھٹ پہ کتا بیٹھ جائے تو اللہ قرآن میں تذکرہ کر دیتا ہے، ہاں، اور یہاں تو بیٹھے بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہاں، یہاں تو بیٹھے بھی مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، اصحاب کہف کو آپ نے نہ سنا؟ ان علماء سے پوچھنا، جا رہے تھے جان کی حفاظت کے لیے، کتا مل گیا، جب کتے نے ان کے ساتھ چلنا چاہا تو ڈانٹا، سنیں میری بات، یہ کہتے ہیں صرف اللہ سے مانگو، سنیں میری بات، دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ان کی زبانوں کی تاثیر دیکھیں، کتا جب ساتھ چلنے لگا انہوں نے کتے کو ڈانٹا، انہوں نے کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا، جب کتے کو ڈانٹ کے ہٹانا چاہا نا تو کتا کہنے لگا مالک زبان دے دے، زبان دے دے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اس کتے کو زبان دی، کتا کہنے لگا مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، کہنے لگے ہمیں ڈر ہے کہیں تو ہمیں بھونکے گا تو ہمارے دشمن کو پتہ چل جائے گا، کتے نے کیا جواب دیا تھا؟ کتے نے کہا تھا حضور میں کتا ضرور ہوں لیکن وہ کتا نہیں جو اللہ کے ولیوں پہ بھونکا کرتے ہیں، ہاں مگر میں وہ کتا نہیں جو اللہ والوں پہ بھونکا کرتے، ساتھ لے لو دروازے پہ بیٹھ کے غلامی کرتا رہوں گا، ساتھ لے لیا دروازے پہ رکھا، قرآن نے تذکرہ کر دیا، بتا اگر کتا ولی کے دامن سے لگ جائے قرآن میں جگہ مل جاتی ہے اس کے نام کے لیے، سن اگر انسان ولیوں کے دامن سے جا کے لپٹ جائے تو کیا جنت میں جگہ نہیں ملے گی؟ ملے گی نا جنت میں جگہ، اور ان کی نسبتیں بڑی چیز ہیں، بڑی چیز ہے، ان سے پیار کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، ان کی چوکھٹوں پہ آیا جایا کرو، یہ جو روکتے ہیں نا بے وقوف ہیں، انہیں پتہ ہی کیا ہے، یہ ولی کو اتنا نہیں مانتے جتنا بیوی کو مانا کرتے ہیں، ہاں ولیوں سے زیادہ بیوی کو مانتے ہیں، انہیں حیا نہیں چاہیے، لیکن مجھے ادھر نہیں جانا، میں غیر مہذب جملوں سے بھی بچنا چاہتا ہوں، سنیں اللہ والوں کی نسبت، ایک بزرگ گزرے ہیں توسہ شریف کے رہنے والے شیخ توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اللہ والے آدمی تھے، اور اللہ والوں کا معاملہ کیا ہوتا، ان کی چوکھٹ پہ لوگ بنا تفریق مذہب و ملت آیا کرتے، جہاں ان کے دربار میں کلمہ پڑھنے والے آتے تو غیر مسلم بھی آیا کرتے، اور ان سے تو دل کسی کا بھی لگ سکتا ہے، کسی کا بھی لگ سکتا ہے، علامہ توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پڑھنے جاتے تھے نا جس راستے سے، اسی راستے میں غیر مسلم کی دکان تھی، جب آپ گزر کے جاتے نا تو یہ اپنے مذہب کے مطابق ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا اور ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا حضور کمزوروں کی لاج رکھنا، کیا کہتا تھا حضور؟ کمزوروں کی لاج رکھنا، کمزوروں کی لاج رکھنا، یہ کہا کرتا تھا جب بھی حضرت گزرا کرتے یہ اس کی زبان پہ جملہ آتا، وقت گزرتا گیا حضرت کمزور ہو گئے بہت، پھر مریدوں نے کہا حضرت آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ڈولی بنوا دیں، ڈولی ہوتی ہے نا پالکی،
کہ بنوا دیں تاکہ اس میں بٹھا کے آپ کو لے جایا کریں۔ حضرت نے پالکی کی اجازت دی تھی، اس میں بیٹھ کے اور چلے جاتے۔ جب اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے نا تو پردے پڑے ہوتے تھے پالکی کی دونوں سائڈ سے، آپ پردہ ہٹاتے تو دیکھتے وہ سامنے غیر مسلم کھڑا ہوتا، یوں ہاتھ چھوڑ کے کہتا حضور کمزوروں کی لاج رکھ لینا، آپ مسکراتے پردہ ڈال کے چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ پھر وقت وہ آیا، 3 دن گزر گئے، حضرت نے گزرتے ہوئے وقت کو جیسی پردہ ہٹایا نا تو اس غیر مسلم کی دکان بند تھی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرے دن آپ فرمانے لگے یار 3 دن ہو گئے